ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ فابى الظالمون الا کفورا۔ اولم کیا نہیں، یرو یہ لوگ دیکھتے، اولم یرو کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی نے، کہ بے شک اللہ تعالی الذی وہ ہے جس نے خلق پیدا فرمایا السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو، قادر وہ قادر ہے، علی اس بات پر، ان یخلق کہ وہ پیدا کرے، مثلہم ان جیسے، وہ اللہ قادر ہے کہ وہ ان جیسوں کو پیدا کرے۔ وجعل اور اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے، لہم ان لوگوں کے لیے، اجلاً ایک مدت، لا ریب فیہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ تو ظالم تو، الا کفورا بس انکار ہی کریں گے اور منکر ہی رہیں گے۔ لفظی ترجمہ ہے نہیں رہیں گے ظالم مگر انکار کرنے والے اور منکر بن کر۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو عذاب دینے کی وجہ بیان فرمائی تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ وہ آخرت کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا کہ جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ پھر اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے، اس کو جہالت اور گمراہی سے بھی تعبیر کرتے تھے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ علی ان یخلق مثلہم کہ ان جیسے انسانوں کو پیدا کر سکے۔ اور یہ کب ہوگا؟ وجعل لہم اجلا، اس کے لیے اللہ نے ایک وقت رکھا ہے، اس کے لیے اللہ نے ایک مدت رکھی ہے، لا ریب فیہ اور اس کے آنے میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا لیکن یہ ظالم پھر بھی انکار ہی کرتے رہیں گے۔ قل آپ ان سے یہ بھی کہیے، لو اگر، انتم تم، لو انتم اگر تم، تملکون اختیار رکھتے ہوتے، خزائن رحمت ربی خزائن خزانے، رحمت ربی میری رب کی رحمت کے، اگر تم لوگ میری رب کی رحمت کے خزانوں کا اختیار رکھتے ہوتے تو اذن ایسی صورت میں لَأَمْسَكْتُمْ تم ان کو روک لیتے، خشیت الانفاق خرچ ہو جانے کے ڈر سے، تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ان خزانوں کو روک لیتے۔ وکانا اور ہے الانسان انسان قتورا بڑا ہی بخیل، اور انسان تو فطرتاً بھی بڑا ہی بخیل واقع ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اختیارات اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ پاک
اپنے خزانوں کو انسانوں کے اوپر لٹاتے چلے جا رہے ہیں، ورنہ انسانوں کے ہاتھ میں ہوتے تو انسان ان خزانوں کو روک لیتے، کبھی خرچ نہ کرتے۔ وَلَقَدْ اور یقیناً آتینا ہم نے دی موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات بینات واضح نشانیاں، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں دیں۔ فَاسْأَلْ آپ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، اِذْ جَاءَهُمْ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، تو موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی۔ ان کا تذکرہ ہم 9ویں پارے میں پڑھ کر آ چکے ہیں، آیات مفصلات، اور ان میں عصا بھی تھا موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں میں سے، اور ید بیضاء چمکتا ہوا ہاتھ بھی تھا۔ پھر بنی اسرائیل کے اوپر سیلابوں کا سلسلہ شروع ہوا، قحط سالیوں کا سلسلہ شروع ہوا، خون اور مینڈک اور جوئیں اور ان چیزوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور وہ سمجھ بھی رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ ماننے کی وجہ سے ہم پر یہ سب کچھ آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات بینات 3 واضح نشانیاں دی۔ فَاسْأَلْ آپ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، اِذْ جَاءَهُمْ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ فقال تو کہنے لگا، لہو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، فرعون تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، انی کہ بے شک میں، لأظنک آپ کے بارے میں یہ گمان کرتا ہوں، یا موسیٰ اے موسیٰ، مسحورا کہ آپ سحر زدہ ہیں۔ اے موسیٰ میں آپ کے بارے میں یہ گمان کرتا ہوں کہ آپ سحر زدہ ہیں، یعنی آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ قال تو فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لقد یقیناً کہ تو علمت جانتا ہے، لقد علمت تو جانتا ہے کہ ما انزلا کہ نہیں اتاری ہؤلائی یہ نشانیاں، ما انزل ہؤلائی نہیں اتاری یہ نشانیاں، الا مگر رب السماوات آسمانوں کے رب، والارض اور زمینوں کے رب نے۔ تو جانتا ہے کہ یہ نشانیاں آسمانوں اور زمینوں کے رب نے اتاری ہیں، بصائر اور یہ نشانیاں آنکھیں کھولنے کے لیے ہیں، بصیرت کے لیے ہیں، عبرت کے لیے ہیں، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ وَإِنِّي اور بے شک میں، لَأَظُنُّكَ تیرے بارے میں یہ سمجھتا ہوں، یا فرعون اے فرعون، مثبورا کہ تو ہلاک و برباد ہونے والا ہے۔ اور اے موسیٰ میں تیرے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو ہلاک و برباد ہونے والا ہے۔ فَأَرَادَ تو فرعون نے یہ ارادہ کیا، أَن يَسْتَفِزَّهُمْ کہ ان کے قدم اکھاڑ دے، من الارض زمین سے۔ فرعون نے یہ ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قدم اکھاڑ دے زمین سے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ تو ہم نے اس فرعون کو غرق کر دیا، وَمَن مَّعَهُ اور جو اس فرعون کے ساتھ تھے، جمیعا ان سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ جو فرعون کے ساتھ تھے، ظالم کا ساتھ دینے سے بچنا چاہیے، ظالم کی حمایت مدد ساتھ دینے سے بچنا چاہیے، کیونکہ خدا کا جب عذاب یا پکڑ آتی ہے تو وہ ظالم کا ساتھ دینے والے جتنے ہوتے ہیں وہ بھی سب لپیٹ میں آتے ہیں، وہ بھی سب پکڑ میں آتے ہیں۔ تو
تو فاغرقناہ اس کو بھی ہم نے غرق کیا، ومن معہ جمیعا اور جو جو اس کے ساتھ تھے ان سب کو ہم نے غرق کیا. وقلنا اور ہم نے کہا من بعدہ اس کے بعد لبنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا اسکنو رو تم رہو اب الارض اس زمین میں. اسکن الارض اس کا لفظی مفہومی معنی ہے اب تم زمین میں آباد ہو جاؤ، اب تم زمین میں آباد ہو جاؤ. اسکن الارض لو تم زمین میں آباد ہو جاؤ. فَإِذَا پھر جب جاء آئے گا وعد الآخرہ آخرت کا وعدہ، جئنا تو ہم لائیں گے بکم تم سب کو لفیفا جمع کر کے، تو ہم تم سب کو پھر جمع کر کے لائیں گے. اس سے مراد آخرت ہے. جب آخرت کا وقت آئے گا تو پھر ہم تم سب کو، ابھی تم زمین میں رہو آباد رہو. وبالحق اور حق کے ساتھ ہی انزلناہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے. وبالحق نزل اور حق لے کر ہی یہ اترا ہے. حق کے ساتھ ہی ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور حق لے کر ہی یہ قرآن اترا ہے. وما ارسلناک اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے الا مبشرا خوشخبری سنانے والا، ونذیرا اور آگاہ کرنے والا بنا کر. اور ہم نے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. یہ آیات بار بار اس لیے بھی آتی ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ نہ ہو کہ نبی کوئی مافوق الفطرت کوئی ہستی ہوتی ہے یا شخصیت ہوتی ہے، وہ عجیب و غریب کمالات دکھاتا ہے، وہ معجزات دکھاتا ہے یا کوئی کرتب دکھاتا ہے. نہیں، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اسی معاشرے کا فرد ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے. اللہ کی طرف سے جو نصیحت اس تک پہنچتی ہے وہ پوری امانت داری اور خیرخواہی کے ساتھ اس کو انسانوں تک پہنچاتا ہے. اور جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اصل میں ہمارے ہاں نا یہ اولیاء اللہ جو گزرے ہیں نا، اللہ کے نیک بندے بہت بڑے بڑے گزرے ہیں. ہمارے ہاں ان کے بارے میں تصور ہی بڑا عجیب و غریب بنایا گیا. اچھا جی، کسی کے بارے میں جی اس نے پوری زندگی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر گزار دی. اچھا، کسی کے بارے میں جی الٹا ہو کے نماز پڑھا کرتا تھا. کسی کے بارے میں جی وہ ہواؤں میں پورا اڑا کرتا تھا. بھائی یہ اللہ کے نیک بندے تھے، برگزیدہ بندے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو چنا کہ ان کے ذریعے جو لوگ گمراہی میں بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راہ راست کی طرف لایا جائے. چنانچہ ان لوگوں کی ساری محنت اس بات پر تھی کہ خود بھی نیکی کے راستے پہ چلیں اور لوگوں کو بھی نیکی کے راستے کی طرف لائیں. اب اولیاء اللہ ان کا اصل جو تعارف وہ یہ ہے، اللہ کے نیک بندے جنہوں نے کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی کوشش نہیں کی. ہو جاتی ہوگی اولیاء اللہ سے، ہو جاتی ہوگی، کیونکہ وہ نہ معصوم تھے نہ محفوظ تھے، لیکن اپنی دانش میں کوشش کی کہ وہ اللہ کی پوری پوری فرما برداری کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پوری اتباع کریں. یہ ان کا اصل تعارف تھا. اسی طرح لوگ نا انبیاء علیہ السلام کو لوگوں نے یہی سمجھ رکھا تھا، وہ جاؤ اسے کہو جی وہ یہ کام کر کے دکھا دے، اسے کہیں یہ کام کر کے دکھا دے. ارے یہ سب غلط ہے. پیچھے ہم نے 6 معجزات کے بارے میں، معجزات نہیں، 6 کفار کی بیجا فرمائشوں کے بارے میں پڑھا. اور یہ سونے چاندی کے گھر بنا کے دکھا دیں، اور یہاں سے چشمہ نکال کے دکھا دیں، آسمان گرا کے دکھا دیں، آسمان پہ چڑھ کے دکھا دیں، ٹھیک ہے، اور وہاں سے کتاب لا کے. اللہ کے بندو، جواب یہ آیا ما کنت الا بشر رسولا، ارے میں انسان ہوں اور میں رسول ہوں، میرا یہ کام نہیں ہے. تو انبیاء علیہ السلام ہو، اولیاء عظام ہو، اللہ کے نیک بندے. خیر نبی کا مقام بہت بلند ہے، ولی نبی کے مقابلے میں اس کی شان بہت کم ہے، نبی کا مقام بہت بلند ہے. لیکن ان دونوں کا بنیادی کام یہ ہوتا تھا کہ جو بھٹکے ہوئے انسان ہیں
ان کو سیدھے راستے کی تلقین کرنا اور سیدھے راستے کی طرف بلانا۔ انبیاء علیہم السلام عموماً کفار کو دعوت دیتے تھے عموماً، اور اولیاء عظام عموماً جو انسان جو مسلمان ہوتے تھے گمراہ ہو چکے ہوتے تھے ان کو پھر سے وہ سیدھے راستے کی طرف لانے کی۔ تو ان دونوں طبقات کا اصل تعارف یہی ہے۔ تو یہ جو ہے نا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ جو لوگ خیر کے کام کرنے والے ہیں، بھلائی کے کام کرنے والے ہیں، آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں، آپ ان کی ہمت افزائی کریں تاکہ ان کے اندر اور شوق پیدا ہو نیک اعمال کی اور رغبت پیدا ہو۔ اور جو لوگ برے ہیں، گناہ گار ہیں، کفار ہیں، ظاہر کفار ہی ہوتے تھے، تو ان کو آپ آگاہ کریں، خبردار کریں کہ تمہارا انجام اس کا بہت برا ہے، تاکہ وہ اپنے انجام سے ڈر کر سیدھے راستے کی طرف آئیں۔ تو وما ارسلناک، تو انبیاء علیہم السلام اولیاء اعظام یہ انسان تھے، انسانوں میں سے تھے، اسی زمین پر پلے بڑے، جوان ہوئے، ماں باپ سے کی اولادیں تھیں، آگے اللہ پاک نے ان کو بھی اولادیں دی، وہ صاحب اولاد بھی ہوئے، یعنی یہ سارے انسانی عوارضات ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ وقرآنًا، اور یہ جو قرآن ہے فرقناہ، اس کو ہم نے الگ الگ کیا ہے، اس کو ہم نے الگ، فرق کا مطلب ہوتا ہے نا الگ کرنا، اس کو ہم نے الگ الگ کیا ہے۔ الگ الگ کرنے کا مطلب کہ یہ سارا قرآن اکٹھا ایک ہی دفعہ نہیں اتار دیا، بلکہ تھوڑا تھوڑا، آگے بھی یہی بات آ رہی مزید، پھر ہم نے اس کو الگ الگ کیا ہے، کچھ حصہ اب، کچھ حصہ پھر، کچھ حصہ پھر، کچھ حصہ پھر، باقی کتابیں اکٹھی آتی تھیں۔ وقرآنًا فرقناہ، اور یہ قرآن اس کو ہم نے الگ الگ کیا ہے، لتقرأہ، تاکہ آپ اس کو پڑھیں، علی الناس، لوگوں کے سامنے، علی مکث، وقفے وقفے کے بعد، تاکہ آپ وقفے وقفے کے بعد لوگوں کے سامنے اس کو پڑھیں۔ ونزلناہ تنزیلا، اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے اور نازل کیا ہے۔ اور یہ صرف قرآن کریم کی خاصیت ہے، باقی کتابیں بیک وقت نازل ہوئی ہیں اکٹھی۔ قل، آپ لوگوں سے کہیے، آمنو بھی، اب تم اس پر ایمان لاؤ، او لا تؤمنو، یا نہ ایمان لاؤ، اب بھلا تم ایمان اس پر لاؤ یا نہ لاؤ۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا، من قبل ہی، اس سے پہلے، جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا، اذا یتلا، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے قرآن کریم کی، اذا یتلا علیہم، جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، یخرون، تو وہ گر پڑتے ہیں، للاذقان، ٹھوڑیوں کے بل، سجدا، سجدے میں، تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، سبحان ربنا، کیا بلند شان ہے ہمارے رب کی، سبحان ربنا، کیا بلند شان ہے ہمارے رب کی، ان کان وعد ربنا، بے شک ہمارے رب کا جو وعدہ ہے، لمفعولا، وہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، بے شک ہمارے رب کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وَيَخِرُّونَ، اور وہ گر پڑتے ہیں، لِلْأَذْقَانِ، ٹھوڑیوں کے بل، يَبْكُونَ، روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ، اور زیادہ ہو جاتا ہے، خشوعا، ان کا رونا یا ان کا عاجزی کا اظہار کرنا یا ان کا گڑ گڑانا، ان کا رونا، ان کا عاجزی کا اظہار کرنا اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ قل، آپ فرمائیے، ادعوا اللہ، اللہ کہہ کر پکارو، او یا ادعوا الرحمن، رحمان کہہ کر پکارو، آپ کہیے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ ایما، جس بھی نام سے، تدعو، تم پکارو گے، فلہو، تو یہ سب اسی کے ہیں، الاسماء الحسنی، اچھے اچھے نام، ان میں سے جس بھی نام سے پکارو گے یہ سب اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اہل عرب اللہ رب العزت کے لیے اللہ کا لفظ تو استعمال کرتے تھے، لیکن رحمان کا لفظ ان کے ہاں نہیں تھا،
قرآن کریم نے جب اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان کا لفظ استعمال کیا تو وہ کہنے لگے اچھا ہمیں کہتے ہو اللہ ایک ہے اور خود دو بنائے ہوئے ہیں، کبھی اللہ کہتے ہو کبھی رحمان کہتے ہو. تو اس کا جواب یہ دیا گیا یہ دو افراد نہیں ہیں، دو ذاتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی ذات کی صفات ہیں. ایما تدعو، جس بھی نام سے تم پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، یہ سب اچھے اچھے اسی کے نام ہیں. ولا تجہر، اور نہ بہت بلند کریں، بصلاتک، اپنی نماز، ولا تخافت بہا، اور نہ ہی اس کو بالکل پست کریں. اپنی نماز نہ تو بہت بلند کریں اور نہ ہی بالکل پست کریں، بلکہ وابتغی، اختیار کریں، بین ذلک سبیلا، اس کے درمیان کا راستہ. مسلمان جب نماز پڑھتے تھے تو نماز کے اندر کئی دفعہ قرات بہت اونچی آواز سے کرتے تھے، ذرا کفار کو سنانا بھی ہوتا تھا، تو پھر آگے سے کفار بھی اسی طرح بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے تھے، شور شرابہ اور بدتمیزی کی حرکات. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اتنی اونچی آواز نہ کرو. ان کو چڑھانا مقصود نہیں ہے، اتنی اونچی آواز، بس درمیانی آواز ہے، نہ تو بالکل ہی آہستہ اور نہ ہی اونچی آواز سے، بلکہ نماز میں جب تلاوت کرو تو اتنی جتنی ضرورت ہے، جتنے لوگ موجود ہیں ان تک آواز پہنچ جائے، بس اتنی کافی ہے. ولا تجہر بصلاتک، اور اپنی نماز میں آواز کو بہت بلند بھی نہ کریں، ولا تخافت بہا، اور بالکل پست بھی نہ کریں، وابتغی بین ذلک سبیلا، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ اختیار کریں. وقل، اور آپ کہیے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں. الذی، جس نے، لم یتخذ، نہیں بنائی، ولدا، اولاد، جس نے اولاد نہیں بنائی، ولم، اور نہ ہی، یکن، ہے، لہو، اس کا، شریکن، کوئی شریک، فی الملک، اس کی بادشاہت میں، اور نہ ہی اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے. ولم یکن، اور نہ ہی ہے، لہو، اس کا، ولی، کوئی ایسا مددگار، من الذل، جو کسی کمزوری کے وقت میں اس کا ساتھ دے. ولم یکن لہ ولی من الذل، نہ ہی کسی کمزوری کے وقت میں اسے کسی مددگار کی ضرورت ہے. وکبرہ تکبیرا، اور خوب اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی بیان کیجیے. الحمدللہ، ہماری سورہ بنی اسرائیل مکمل ہو گئی.